السلام علیکم ناظرین، فوکس آن نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے حوالے سے آج بہت اہم دن رہا۔ دو کیسز سپریم کورٹ ریویو کر رہا تھا جس کا پورے پاکستان کو انتظار تھا۔ ایک تو جو مین کیس NRO پر عمل درآمد کے حوالے سے جو 25 جولائی کی تاریخ دی گئی تھی نئے پرائم منسٹر راجہ اشرف کو کہ وہ خط لکھیں سوئس اتھارٹیز کو، تو 25 جولائی چونکہ آج تھا تو سب نظریں سپریم کورٹ پر تھیں کہ سپریم کورٹ کیا ایکشن لے گا، کیا وہی ایکشن دہرایا جائے گا جو یوسف رضا گیلانی کے خلاف لیا گیا تھا یا کیا اور مہلت دی جائے گی۔ اچھی بات یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ سپریم کورٹ نے 2 ہفتے کی اور مہلت دے دی۔ اٹارنی جنرل کو بتایا کہ جی 8 اگست تک آپ اس کا کوئی فیصلہ کر لیں کہ خط لکھ دیں یا نہ لکھیں، اور یقیناً وہ فیصلہ واپس 8 اگست کو آ کے کنوے کر دیا جائے۔ آپ کو ناظرین معلوم ہے، میرا خیال ہے سب کا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر رہنما نے بالکل کلیئرلی یہ سٹیٹ کیا ہے کہ خط نہیں لکھا جائے گا، اور ایک بار نہیں بار بار کہا گیا ہے۔ جب پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف نے عہدہ سنبھالا اس کے بعد بھی انہوں نے بالکل کلیئر کٹ الفاظ میں کہا کہ خط نہیں لکھا جائے گا۔ پریزیڈنٹ زرداری نے کہا ہے کہ خط لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید کی قبر کا ٹرائل، اور وہ پیپلز پارٹی ہونے نہیں دیں گے۔ اس میں کیا صداقت ہے وہ ایک الگ بحث ہے، بٹ بہرحال سچویشن یہ ہے کہ آج 25 جولائی کو آج کے دن جو کارروائی ہوئی اس کے مطابق 8 اگست تک کا ٹائم دوبارہ دے دیا گیا ہے۔ اب 2 ہفتے ہیں حکومت کے پاس۔ حکومت میرا نہیں خیال ہے اور آپ بھی ایگری کریں گے اس بات سے کہ حکومت اپنا سٹانس چینج کرے گی۔ انٹرسٹنگ گفتگو سپریم کورٹ میں آج ہوئی، سعید کھوسا جو جج ہیں پریسائڈ کر رہے ہیں ان کے اور اٹارنی جنرل کے درمیان۔ سعید کھوسا صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا، جسٹس سعید کھوسا نے، کہ یہ جو کیس ہے اس پر سپریم کورٹ نے لاء کے حساب سے پوزیشن لے لی ہے، یعنی کہ جو پوزیشن انہوں نے شو کی تھی یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، تو سپریم کورٹ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو وہ لاء کے حساب سے پوزیشن لے چکے ہیں، ہم چینج نہیں کر سکتے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ پھر ہم بھی پوزیشن اپنی نہیں چینج کر سکتے، تو جسٹس سعید کھوسا نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ آپ تو پولیٹیشینز ہیں، پولیٹیشینز تو پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک طرح سے اشارہ دے دیا۔ بہت سے لوگ اس بات پر کچھ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس دفعہ نرمی دکھائے، شاید وہ رویہ نہ اختیار کرے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بہرحال آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز، آج جو الفاظ اور جو پروسیڈنگز ہم نے دیکھی، آبزرویشنز دیکھی، اس کے حساب سے تو لگتا ہے سپریم کورٹ نے تو پوزیشن لے لی ہے کہ دے آر سیئنگ کہ جو لاء میں لکھا ہے ڈیفائنڈ ہے، اور جو پوزیشن وہ لے چکے ہیں ایک دفعہ، وہ چند مہینے کے اندر چینج نہیں کر سکتے، اور بات بھی صحیح ہے کہ وہ پوزیشن چینج نہیں کر سکتے۔ سو اس پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ بھی ہوں گے۔ فون کال پر ہم جاوید صدیقی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ان سے آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم صدیقی صاحب۔ السلام صاحب، کیسے کیا حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہے۔ آج آپ نے فالو کیا جو پروسیڈنگز آج کی رہی، 8 اگست تک انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے؟ جی 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 جی، یہ NRO کیس میں اور لیٹر لکھنے کے کیس میں۔ جی، تو واٹ از یور ریئیکشن کہ یہ کیا یہ بھی ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے کہ سپریم کورٹ بھی وہ سخت ڈیسیشن نہیں لینا چاہتی، حکومت بھی خط نہیں لکھے گی، تو وایا میڈیا یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ڈیٹیں آگے بڑھتی جائیں گی اور جب تک ایک انٹرم سیٹ اپ آ جائے؟ سر، یہ آپ کی اس گفتگو سے 8 تاریخ کی ڈیٹ دے دینے کی وجہ سے بھی تقویت ملتی ہے، اور باقی جو سپریم کورٹ کا سلسلہ پچھلے 4.5 سالوں کے اس خصوصیت سے 1.5 سالوں سے چلا ہے، 1.5-2 سال سے، تو اس سے تو مطلب یہ کیا کہوں میں کہ عجیب الخلقت بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے اس قسم کی جوڈیشری پلس ورسز، کیونکہ یہ 17ویں صدی میں لانگسٹ پارلیمنٹ انگلینڈ کی ورسز کنگ کے ساتھ ان کی پاور کی چیونا جھپٹی میں تو کچھ چیزیں اس قسم کی لگتی ہیں، مگر کہیں پہ بھی جہاں سے ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہو کے میچور ہوا ہے وہاں پہ بھی کورٹس کی انڈلجنس وزروس پارلیمنٹ کہیں نظر نہیں آتی تاریخ میں۔ تو یہ ایک یونیک سی حیثیت، ایک یونیک سی چیز پاکستان میں اس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یا پاورفل جوڈیشری کی اپنے طرز کی ایک ہے، یہ ہسٹری میکنگ ایپوک ہے پاکستان کے لیے۔
تو آپ نے جاوید صدیقی صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آج کی پروسیڈنگز اگر آپ نے فالو کی تو ایک جو آبزرویشن یا اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس سعید کھوسا نے یہ کہا کہ جی سپریم کورٹ نے اپنی پوزیشن لے لی ہے اکارڈنگ ٹو دا لا. وہ ریفر پراؤڈلی کر رہے تھے جو یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے اٹارنی جنرل کو کہ سپریم کورٹ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ کوئی دوسری پوزیشن لے گی. سو ان کی طرف سے تو بڑا کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی ہم یہ کلیئر کٹ، ان کے کئی کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹس میں ہیں جس کا دا ریزلٹس کم تو دیٹ از ایکسپٹ فار دس کے اینڈ گڈ فار دی کنٹری کہ پرائم منسٹر ان اسپائٹ آف اسی پوزیشن کو اگر یہ پوزیشن نہیں لے کے تو وہ بھی پوزیشن وہی رکھتے ہوئے گھر چلے گئے. دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. مگر یہ بھی بتا دوں یہ بھی بڑا بیونڈ جوریسڈکشن ہے، بیونڈ ٹریڈیشن ہے جہاں پہ ججز اتنا بولتے ہیں، کیونکہ ججز اسپیکس اونلی تھرو دا آرڈر. تو یہ بولنے کے بعد بولے تو جج صاحبان خصوصیت صرف ان دنوں میں بہت کچھ ہیں، مگر نیٹ ریزلٹ اس کا جو آتا ہے کہ نہیں جتنے کرپشن کے کیسز ہیں، جتنے اوپر جو کچھ بھی ہوا وہاں کورٹ سے ہی ان کو ریلیف ملتی ہے. آپ بولنے کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک اور آج کے حوالے سے جو دوسرا امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، کانٹیمپٹ جو بل پاس ہوا ہے اس کے حوالے سے، اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے ججز نے، اور انہوں نے ان کو جب بتایا گیا کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا تھا تو انہوں نے کہا اپوزیشن کا کام واک آؤٹ کرنا نہیں ہے. بتائیے اچھا از اٹ ناٹ گوئنگ، اچھا ایک آبزرویشن نہیں ہے، 3 ججز نے مختلف اسٹیٹمنٹس دی اباؤٹ دا رول آف دی اپوزیشن کہ جی دس از ناٹ ٹرولی پریزنٹنگ دی پیپل دا کانسٹیٹوئنٹس، کہ جی اگر آپ واک آؤٹ کر لیں گے میرے حساب سے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ یہ واک آؤٹ کرنا از اے پارلیمنٹری ٹریڈیشن آل اوور دا ورلڈ. جی نہیں تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ہے. جوڈیشل ہسٹری ان ڈیموکریٹک پروسیس کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹس بلکہ جسٹس خلجی صاحب نے بھی ایک وہ دیا کہ واک آؤٹ کرنا صرف نہیں ہے انہیں، اور چیف صاحب نے شاید یہ کہا کہ آپ کو ڈٹ کے مزاحمت کرنی چاہیے. دس از پولیٹیسائزنگ دا جوڈیشری ٹو دا ڈیپتھ، یعنی دس از سم تھنگ وچ کین ناٹ بی ڈائجسٹڈ بائی اینی لیگل مائنڈ اور اینی جوڈیشیس پرسن اور اینی ویئر ان دا ورلڈ. بٹ مجھے ایک چیز بتائیں، فرام لائر اسٹینڈ پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ تو ایک سارٹ آف گائیڈ لائنس دے رہے ہیں پارلیمنٹ کو اینڈ اپوزیشن کو اور ٹریجری کو کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ دا بزنس آف دا پارلیمنٹ. بس یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میری اپنی ذاتی پرسپشن میں اس وقت 17ویں 16ویں صدی کے کنگ کے انداز کی بات چیت مجھے لگ رہی ہے. جی یہ تو وہ لگ رہی ہے جہاں پہ کنگ اپنے پیروگیٹو سے اگر اسے چھینا جا رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے تو خیر وہ اس سے لانگ ہسٹری. مگر ہمارے سپریم کورٹ کے ججز کی جو یہ اٹرنسز آپ نے بتائی ہیں اور میں نے بھی کچھ ٹی وی پہ دیکھا ہے، یہ اٹرنسز تو بالکل وہی لگ رہی ہیں جس طرح کے آپ گائیڈ لائن پارلیمنٹ کو بھی دیں گے، آپ نیٹ کو بھی ایگزیکٹو کو بھی دیں گے، آئی جیز کے بھی ٹرانسفر اور انویسٹیگیشن یعنی مجسٹریل پارٹس بھی جو کہ سپریم کورٹ کے جوریسڈکشن میں دے کین گائیڈ دیئر کورٹس رادر دین ایزومنگ دیٹ پاور. خود یہ پاور لیتے ہوئے کر رہے ہیں تو اس کے اثرات میں نہیں سمجھتا کہ ایک اچھے برآمد ہوں گے فار ایون جوڈیشری، کیونکہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اور پاورفل ہونا ہمیں بہت عزیز ضرور ہے، مگر اس پروسیس میں اپنے ہی کو ویکن کر لینا وزاوس پیپل، کیونکہ بہرحال جیسی بھی ڈیموکریٹک کرپٹ یا نان کرپٹ جیسی بھی ہو حکومت بیکڈ بائی دا پیپل ول ہوتی ہے، چاہے مانا جائے یا نہ مانا جائے. تو اگر وہ چیز ہے یا اس سے لوگوں کی ذہن میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ آپ پھر ڈیموکریٹک پروسیس کو تھرو جوڈیشری اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر کوئی ایکسٹرا جوڈیشری، یہ بھی کہنا ججز کا اوپن کورٹ میں کہ ہم کسی مارشل لا کو نہیں آنے دیں گے یا ہم کسی کو یہ نہیں کرنے دیں گے یا کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہمت نہیں کر سکتا، یہ سب باتیں کچھ عجیب سی لگ رہی ہیں. جی نہیں، لیکن جاوید صدیقی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا ڈیمیج ہو سکتا ہے، کیا یہ سارا سینیریو تو آپ کے سامنے ہے،
اب ایک پرائم منسٹر جا چکے ہیں، کانٹیمپٹ بل بھی کورٹ میں ہے، اور مختلف کیسز ہیں حکومت کے حوالے سے. اٹارنی جنرل سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کوئی ایسی محبت نہیں ہے، ایک ایکسٹریم قسم کی ٹینشن ہے، ٹسل چل رہی ہے، ایک دوسرے کو جواب دیے جاتے ہیں. تو یہ ماحول جو ہے یہ کیا سسٹینیبل ہے؟ ناٹ ایٹ آل. مگر یہ ضرور ہے کہ شاید ان دی ڈیو پروسیس آف ٹائم سپریم کورٹ اپنی یہ مائنڈ دینے کے بعد ایکچوئل ایکٹس میں تھوڑا سا پھر وہ ہاتھ اپنا ہلکا کرتے ہوئے اس پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی یہ چیز ثابت ہو، کیونکہ کوئی ایسا ڈیسیشن جو امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہو. دیکھیں نا این آر او کا بھی یہ پرائم منسٹر کے جانے کے بعد بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک پوزیشن لے لی، تو مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ حکومت نے بھی ایک پوزیشن لے لی ہے کہ خط سیاں جی کے نام لکھا نہیں جائے گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ہم سپریم کورٹ ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خود حکومت کی اگر ہم بات کریں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں اس وقت؟ کیا ان کے پاس کوئی آپشن ہے اس چیز کو ریزالو کرنے کا؟ کس کے پاس؟ حکومت کے پاس. حکومت کے پاس تو حکومت تو اپنے حساب سے چل رہی ہے، وہ تو سیاستدان لوگ ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ سیاست کے طور پہ ڈیلے کرتے کرتے یہاں تک لے آئیے نیکسٹ الیکشن یا انٹرم گورنمنٹ ود میوچل انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے تو پھر فریش الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے. تو وہ تو اپنے حساب سے چل رہے ہیں، مگر جوڈیشری کو ہماری اپنے حساب سے چلنے سے اسٹرینتھن دا جوڈیشری اینڈ ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف توجہ زیادہ برقرار رکھنی چاہیے تھی، بنسبت اس کے کہ ایک ٹسل کی صورت اختیار کر لیں ایز اف ٹو warring tribes are fighting among themselves. Do you see the role of superior judiciary in the forthcoming elections? Not at all. یعنی جوڈیشری کا جہاں تک تعلق ہے جو اس کے مینڈیٹ میں ہے وہ تو ضرور کرے گی، اوور سی ان دا سینس کہ چیف الیکشن کمشنر از ایکس جوڈیشری مین، اور جو کچھ بھی قانون میں سپریم کورٹ یا کورٹس کی احاطے میں آتا ہے وہاں تک تو کرے گی. جی، لیکن جو ہمارے ہاں ماحول ہے کہ پٹیشنز داخل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب الیکشن کا وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے، میرا خیال ہے آپ بھی ایگری کریں گے کہ پٹیشنز داخل ہوں گی مختلف حوالے سے، کچھ ووٹرز لسٹ کے حوالے سے، کچھ کنسرنز اباؤٹ دی فول پروف ارینجمنٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اینڈ دیئر فور دا سپریم کورٹ کین ڈریگ اٹ سیلف فار that can they have been dragging themselves, but the net result اس کا اس لیے کچھ نہیں آئے گا کہ بیسٹ دیکھیے جس ماحول میں اور بیک گراؤنڈ میں بائی الیکشنز ملتان کے ہوئے ہیں جی، یہ اس نے صاف ظاہر کر دیا ہے کہ in spite of all the weaknesses in the democratic process nobody has challenged anything which has gone or wrong یا جی کوئی پٹیشن نہیں. ٹھیک ہے، سب نے یہ جاوید صدیقی صاحب، الیکشن. جاوید صدیقی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ گیونگ یور ان پٹ. آپ سے بات ہوتی رہے گی. ناظرین، اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسٹوڈیو میں ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے بات کریں گے. ٹیک اے بریک.